آغاز میں بات کریں گے فخر پاکستان اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم پیرس سے میاں چنو اپنے گھر پہنچ چکے ہیں. انہیں لینے کے لیے عوام کا سمندر امڑ آیا. قومی ہیرو کا فقید المثال استقبال کیا گیا, پھول نچھاور کیے گئے. مداحوں کے جھرمٹ میں ارشد ندیم گھر پہنچے تو والدہ اپنے بیٹے کی راہ دیکھ رہی تھی. ماں کے گلے لگ گئے. ماں بھی بیٹے کا ماتھا چومتی اور دعائیں دیتی رہی. ارشد ندیم آپ دیدہ ہو گئے. اور وہاں ابھی کیا صورتحال ہے یہ جاننے کے لیے مرزا احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے. مرزا بتائیے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, کیسا جوش و خروش ہے والدین اور اہل خانہ سے ملنے کے بعد ارشد ندیم کا؟ جی بالکل, اگر بات کی جائے اس وقت کیا صورتحال ہے ان کے گھر کی, تو ان کی رہائش گاہ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہاں تیل دھرنے کی جگہ نہیں ہے تو یہ بے جانا ہوگا. ان کے پورے گھر میں جو ہے اس وقت عزیز و اقارب, رشتہ دار, دوست احباب سب موجود ہیں, جبکہ جو ان کے رہائشی کمرے ہیں وہاں پہ خاندان کی عورتیں اور جو دیگر یہاں علاقے کی عورتیں ہیں وہ ہیں یہاں پر, بڑی خواتین ہیں, وہ اپنے بچوں کی طرح ان کو پیار کر رہی ہیں. ابھی بھی جو ہے وہ جذباتی مناظر ہیں. ان کی والدہ جو ہیں وہ بار بار ان کا سر چومتی ہیں, ان کو گلے سے لگاتی ہیں اور ان کو ابھی تک جو ہے پیار و محبت ملنے کا سلسلہ جاری ہے. جبکہ جو دوست احباب یہاں پر ملنے کے لیے آئے ہیں وہ ویٹ پہ کھڑے ہیں کہ کب وہ رہائشی کمروں سے باہر آئیں گے تو ان کو ہار پہنائیں گے, ان کو منہ میٹھا کروائیں گے اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ سیلفیز بنوائیں گے, ویڈیو بنوائیں گے. آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر بارش ہونے کے بعد سے جو ہے وہ موسم تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے, اور موسم بہتر ہونے کے بعد جو ہے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے اب تک جاری ہے. لوگ دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں, اپنے قومی ہیرو کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ سیلفیز بنانے کے لیے آ رہے ہیں, ان کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس وقت بھی جوش و خروش جو ہے وہ دیدنی ہے. بالکل جوش و خروش دیدنی ہے. بیٹا گولڈ میڈل لے کر آیا ہے تو یقیناً بڑے مزے کے کھانے بھی پکے ہوں گے, میٹھے میں بھی کچھ بنا ہوگا. تو پکوان میں آج کیا ہے؟ جی بالکل, ان کی والدہ سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو کھانے میں گوشت اور کھیر پسند ہے. جب وہ واپس آئیں گے تو میں ان کو کھیر ضرور بنا کر کھلاؤں گی. تو آج وہ واپس آئے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کی والدہ جو ہے وہ ان کے لیے پہلے سے انہوں نے تیاری کر رکھی ہے. آج ان کے پسندیدہ کھیر بھی ملے گی اور ان کو پسندیدہ ان کا گوشت کا سالن بھی جو ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا. لیکن اس وقت بات کریں تو گھر میں رش بہت زیادہ ہے اور بیٹھنے تک کی جگہ نہیں ہے, اتنا رش ہے. لیکن وہ بھی اتنی گرمی میں اور اتنا لمبا سفر کر کے تھکن کے باوجود جو ہے ماتھے پہ شکن لائے بغیر جو ہے ہر کسی سے بڑی خوشی سے مل رہے ہیں, اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ رہائشی کمروں سے باہر آئیں گے تو ان کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی پکس بھی بنوائیں گے. تو مرزا احمد یہ بتائیے کہ بچے جب بابا سے ملے تو کیا مناظر دیکھنے میں آئے, اور بچوں نے جو فرمائشوں کی لسٹ ایک بنا رکھی تھی کیا وہ بابا لے کر آئے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل, ان کے بابا سے جو ہے بات ہوئی, ان کو بتایا گیا کہ آپ کے بچوں کی یہ فرمائشیں ہیں, تو وہ مسکرائے. بچوں کو تو بڑے انہوں نے جو ہے وہ پیار سے گلے لگایا. دونوں بچے جو ہیں ظاہر ہے ان کے والد کچھ دنوں سے جو ہے وہ ملک میں نہیں تھے, باہر تھے, ایک بہت پیار سے ان سے ملے. تو وہ والد ہیں, ان کا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کی تمام خواہشیں جو ہیں وہ میں پوری کروں گا اور مجھے بچوں سے بہت زیادہ پیار ہے. بچے بھی اب ان کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد آتے ہیں اور واپس اپنے باپ سے لپٹ جاتے ہیں. تو پیار و محبت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. بہت شکریہ مرزا احمد علی. ارشد ندیم اپنے بے مثال استقبال پر خوش, ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے پرعزم. کہتے ہیں اللہ مجھے صحت دے, ملک کے لیے مزید کامیابیاں سمیٹوں گا, آنے والے ایونٹس کے لیے مزید محنت کروں گا. نیرج چوپڑا دوست اور بھائیوں کی طرح ہے, جس نے جتنی محنت کی اللہ نے اسے اس کا پھل دیا. خوشی ہے ہم دونوں جنوبی ایشیا کے پلیئرز نے دنیا میں پرفارم کیا. آج میں اتنا خوش ہوں کہ جتنا میں نے پیرس اولمپکس میں الحمدللہ پرفارم کیا ہے اس سے بڑھ کر پاکستانی قوم نے میرا استقبال کیا ہے. میں ان کا بے حد مشکور ہوں. پورے پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا, میرا مجھے عزت دی, مجھے پیار دیا اور اسی طرح مجھے پیار محبت دیتے رہے. انشاءاللہ آنے والے جتنے بھی کمپٹیشن ہیں
ان کے لیے انشاءاللہ اور بھرپور تیاری کروں گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے فٹ رکھے, مجھے صحت دے, میں انشاءاللہ ورلڈ ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ. نیرج چوپڑا بھائی ہے, بھائیوں کی طرح ہے, دوست بھی ہے. انہوں نے محنت جتنی کی اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل دیا, جتنی کسی نے محنت کی اس کا اللہ تعالیٰ نے پھل دیا. اور میں بڑا ہم ساؤتھ ایشیا کے 2 پلیئرز پورے ورلڈ میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کو تبدیل نہیں کیا جا رہا. کامران ٹیسوری کو تبدیل کیے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں بشیر میمن کو گورنر سندھ نہیں لگایا جا رہا. مزید تفصیلات جانتے ہیں راجہ محسن اجاز سے. جی اپڈیٹ کیجیے. دیکھیے, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ARY نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے جس میں نائب وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بشیر میمن کو گورنر سندھ نہیں لگایا جا رہا اور اس سلسلے میں جتنی بھی خبریں ہیں اس کی تردید کی گئی ہے. تاہم اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو گورنر سندھ کی تبدیلی کا معاملہ ہے اس پر آئندہ چند روز میں فیصلہ کر لیا جائے گا. اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سلسلے میں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہیں ان دونوں کی آپس میں مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ اس حوالے سے آنے والے چند دنوں میں فیصلہ کر لیا جائے. ٹھیک ہے, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. فارم کر کے آئے. فخر پاکستان اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا آبائی شہر میاں چنو پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا. پھول نچھاور کیے گئے اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا. ارشد ندیم نے ہاتھ ہلا کر استقبال کے لیے آنے والے مداحوں کا شکریہ ادا کیا. اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کا آبائی شہر میاں چنو پہنچنے پر پرتپاک استقبال. میاں چنو میں قومی ہیرو ارشد ندیم کے مداح بڑی تعداد میں صبح سے ہی موجود تھے. ارشد ندیم کے قافلے پر شہریوں نے پھول نچھاور کیے. شاندار استقبال پر ارشد ندیم بھی خوشی سے نہال ہو گئے اور ہاتھ ہلا کر جواب دیا. قومی ہیرو کی آمد کے موقع پر مداحوں نے شاندار آتش بازی اور گھوڑوں کے رقص کا مظاہرہ پیش کیا. ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے. ارشد ندیم میاں چنو شہر کا چکر لگا کر آبائی گاؤں روانہ ہو گئے. جو محنت کی اللہ نے اس کا صلہ دیا. قومی ہیرو ارشد ندیم کی ARY نیوز سے گفتگو. کہتے ہیں لوگوں نے بہت پیار دیا. نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا, مشکلات سے نہ گھبرائیں, کوشش کروں گا اب آنے والے ایتھلیٹس کے لیے بھی کام کروں. پرفارم کیا اس سے بڑھ کر مجھے پاکستانی لوگوں نے عزت دی ہے. جو میں نے محنت کی, جو مجھے اللہ تعالیٰ نے پھل دیا, وہ آج قوم کا پیار اور محبت دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. بہت ساری مشکلاتوں سے سامنا کیا اور اس مقام پہ پہنچا. میں چاہوں گا کہ نوجوان جو ہیں ان کے لیے یہ جو مشکلاتیں نہ آئیں, کہ ایک میں زندہ مثال ہوں آپ سب کے سامنے. یہ بہت پیارا, بہت خوبصورت ملک ہے. انڈیا اور پاکستان جو ہے واحد الحمدللہ ملک ہے ساؤتھ ایشیا میں جس نے پورے ورلڈ میں پرفارم کیا ہے. قومی ہیرو ارشد ندیم میاں چنو روانگی سے پہلے قافلے کے ہمراہ تبلیغی مرکز راون پہنچے. اولمپکس گولڈ میڈلسٹ نے تبلیغی مرکز میں نماز فجر ادا کی. قافلے نے میاں چنو جاتے ہوئے پھول نگر ملتان روڈ پر ناشتہ کیا. ارشد کی آمد کا سن کر شہریوں کی بڑی تعداد ملتان روڈ ہوٹل پر امد آئی. پھول نگر میں شہریوں نے اسٹار ایتھلیٹ کا والہانہ استقبال کیا. ارشد ندیم کی والدہ کی تعریف پر بھارتی ایتھلیٹ نیرج چوپڑا کا بیان. صحافی کے سوال پر کہا کہ اسپورٹس ہمیشہ دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر کرنے میں مثبت کردار ادا کرتا رہا ہے. جس طرح میری ماں نے دعا کی اسی طرح دوسرے ایتھلیٹس کے گھر والے بھی دعائیں کر رہے تھے. میری والدہ نے بھی ارشد ندیم کے لیے جو بیان دیا وہ دل سے دیا تھا. اسپورٹس ہمیشہ ہی اسپورٹس کی اس میں تو ہمیشہ اچھا رہتا ہے, آپس میں کھیلتے ہیں. اسپورٹس کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں ملنا سکھائیں. تو ہم تو یہ چاہیں کہ سب کچھ شانتی سے رہے. تو وہ بہت ہی دل سے بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں. میری ماں بھی بہت ہی گاؤں کے کلچر میں رہی اور ان کو پتا ہے کہ جیسے وہ ہمارے لیے دعا کر رہے تھے یا سبھی کنٹری کے ایتھلیٹس کے لیے ان کی فیملی اور ان کے لوگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. جو میری ماں کے اس ٹائم من میں آیا انہوں نے بول دیا. اور اب بات کرکٹ کی. قومی کرکٹ ٹیم کی بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے تیاریاں جاری. راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں نے بھرپور پریکٹس کی. شان مسعود کہتے ہیں پاکستان کے پاس ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن فائنل میں جانے کا ابھی بھی موقع ہے. کوشش کریں گے ہوم کنڈیشن کا فائدہ اٹھائیں.
मैचेस जीतने हैं तो मुस्बत अंदाज से क्रिकेट खेलना होगी। देखें, हमारे लिए अब अगर हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कम्पीट करना है तो हमें जीतना होगा, और जीत के लिए आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा इंटेंट दिखाना होगा, थोड़ी पॉजिटिवनेस दिखानी होगी। ये जो 9 टेस्ट मैचेस हैं इसमें से हमें काफ़ी टेस्ट मैचेस जीतने होंगे। टॉप 2 प्लेसेस अभी भी किसी तरफ भी जा सकती हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि जो होम एडवांटेज है, जो 7 टेस्ट मैचेस हैं, उसको फोकस रखें। 10 महीने बहुत टाइम होता है, और फॉर्चुनेट चीज़ थी कि पाकिस्तान 10 महीने से कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला। प्लेयर्स ऑलमोस्ट वही हैं, तो इन टर्म्स ऑफ जो टीम का जो कोर है वो आई थिंक ऑलमोस्ट सेम है। तो हमारे पास एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है कि जी ज़रूर चेंजेस हुई हैं, 10 महीने से हम टेस्ट क्रिकेट नहीं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। मियां चन्नू में अरशद नदीम को शहरियों की जानिब से खराजे तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। रिहाइशगाह के बाहर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ मिर्जा अहमद अली। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अरशद नदीम की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। आपको बताते चलूं कि उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए आने वालों का सुबह से यहाँ पर तांता बधा हुआ है। बहुत से लोग हैं जो उनसे मिल चुके हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो दूर दराज इलाकों से आए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप मिला है, मुबारकबाद दे दी है, क्या कहेंगे? अरशद नदीम भाई जो हमारे कौमी हीरो है और वर्ल्ड चैंपियन है, उनको हम मिलने के लिए लोधरा से तशरीफ लाए। इंशाल्लाह जल्द उनसे मुलाकात होगी। नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। वो हमारे दोस्त हैं और हम यहाँ उन्हें मुबारकबाद देने उनके घर पर आए हैं, लेकिन अभी दरवाज़ा जो है वो लॉक है, कुंडी लगी हुई है, तो हम उन्हें मुबारकबाद देकर ही जाएंगे और इधर ही इंतजार कर रहे हैं। हम दूसरे गांव से हैं, अभी वेट कर रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा है, तो रश ज़्यादा होने की वजह से अभी उन्होंने दरवाज़ा लॉक कर दिया। इंशाल्लाह जैसे ही वो बाहर आएंगे तो इंशाल्लाह उनसे मिल के ही वापस घर जाएंगे। जी बिल्कुल, टाइम गुजरने के साथ साथ जो है लोग आते हैं, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अब जो है दरवाज़ा बंद कर दिया गया है कि अंदर बहुत ज़्यादा रश है। बहुत से हमारे साथ यहाँ पर ऐसे शहरी मौजूद हैं जो मिल चुके हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फलस्तीनियों पर आग बरस रही है, दुनिया तमाशा देख रही है। गजा में जुल्म की वजह से हमारी यौम आज़ादी की खुशियां मांद पड़ गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, अक़लियती बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए जितने इक़दाम करें कम होगा। अक़लियतों ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं। वफाकी वज़ीर इकबाल कहते हैं, एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत करके तरक्की रोकी गई है। अब पूरी कौम को मौशी तरक्की के लिए इस्लाहात पर अमल जारी रखना होगा। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। सबको चोर कहने वाला आज अडियाला जेल के उसी सेल में है जहां मुझे रखा गया था। इनफ इज इनफ, पाकिस्तान के साथ बहुत हो चुकी है। ये जो धरने थे, ये जो अदम बर्दाश्त थी, ये जो इंतशार था, ये जो फसाद था, ये जो लॉन्ग मार्चें थीं, ये जो मार्शल लॉ थे, ये जो अदालतों के फैसले थे जिन्होंने इस मुल्क को बेयकीनी की तरफ डाला, ये सब धंधे हमें बंद करके अब सिर्फ पूरी कौम को, मुल्क को एक मुआशी ताकत बनाने के लिए इस्लाहात पर पूरी यकसुई के साथ जारी रखें। पाकिस्तान कामयाबी और तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था, एक अनाड़ी को मुसल्लत करके उस तरक्की के पूरे अमल को सबोटाज कर दिया, किसी को चोर और डाकू बनाया। उस शख्स ने जो आज अडियाला जेल में है और उसी सेल में है कि जहां उसने मुझे बंद किया। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हर शोबे में खिदमात अंजाम दी। अमेरिकी सेनेटर क्रिस्टिन हॉलन पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर खुश। वीडियो पैगाम में कहा, अमेरिका और पाकिस्तान के अवाम ने दोस्ती का मजबूत बंधन कायम किया है। इस ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहता हूँ। Very pleased to join all of you in celebrating Pakistan's 77th Independence Day. Over the past 77 years, the people of the United States and the people of Pakistan have built strong bonds of friendship, and I look forward to doing my part to continue to strengthen our relationship. Throughout my life, I've experienced the generosity and warmth of the Pakistani people. And here in the United States, the Pakistani American community has made enormous contributions to our country in every field of endeavor. They serve as important bridge builders between our two countries. So I'm honored to join you for this special occasion, and I wish all Pakistanis a very happy Independence Day. खबर यह है कि यौम आज़ादी पर शहर इक़्तिदार में बाजे नहीं बजेंगे। ज़िला इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद में बाजों की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को स्टॉल्स पर फ़रोख्त किए जाने वाले बाजों को ज़ब्त करने का हुक्म दे दिया। DC इरफान नवाज कहते हैं, बाजों के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। शहरियों से दरख्वास्त है, बाजों के इस्तेमाल से इज्तनाब करें।
اسٹال مالکان اپنے پاس باجوں کی فروخت بند کریں، باجے کا استعمال یا بیچنے والے کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ میری حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے، جلد واپس آؤں گی، حسینہ واجد کا مبینہ خط میں دعویٰ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے اپنے قریبی ساتھیوں کو ایک پیغام پہنچایا جس میں کہا گیا امریکہ بنگلہ دیش کی سمندری حدود میں تسلط قائم کرنا چاہتا تھا جس کے خلاف انہوں نے مزاحمت کی۔ شیخ حسینہ واجد نے کہا میرے مخالف طالب علموں کی لاشوں پر حکومت میں آنا چاہتے تھے، میں لاشیں نہیں دیکھنا چاہتی تھی اس لیے استعفیٰ دے دیا۔ پارٹی کے رہنماؤں کارکنوں کی ہلاکت اور ان کی املاک کے نقصان پر افسوس ہے، طالب علموں کو کبھی رضاکار نہیں کہا، میرا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، تقریر کرنے کا موقع ملتا تو یہ حقائق عوام کے سامنے رکھتی۔ اور خبر دیں گے آپ کو، لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک سی ایم ایچ پشاور میں شہید ہو گئے ہیں۔ وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز اور خواریوں میں 9 اگست کو فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں لائق الرحمان سے، بتائیے لائق۔ جی شائستہ، وادی تیرہ میں سیکورٹی فورسز اور فوجیوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا، جھڑپ ہوئی تھی جس میں لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک فوجیوں کے خلاف اپنی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے بہادری سے لڑتے ہوئے اس فائرنگ میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ انہیں شدید زخمی حالت میں سی ایم ایچ پشاور علاج کے لیے منتقل کیا گیا تھا، تاہم وہاں پر وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ گردی کے خاتمے کے لیے وہ پرعزم ہیں اور بہادر افسروں اور جوانوں کی یہ قربانیاں ان کے عزم کو مزید تقویت ہیں۔ یہ بتاتا چلوں کہ لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک 24 سال 8 ماہ ان کی عمر تھی، اٹک کے رہائشی تھے اور 3 سال 7 ماہ سے وطن عزیز کے دفاع کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے سوگواران میں والدین اور بہن بھائی چھوڑے ہیں۔ جی شاید اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ لائق الرحمان۔ لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک سی ایم ایچ پشاور میں شہید ہو گئے۔ وادی تیرہ میں سیکیورٹی فورسز خواریوں کے درمیان 9 اگست کو شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا۔ لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک خواریوں کے خلاف اپنی ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے زخمی ہوئے۔ عزیر محمود ملک کو شدید زخمی حالت میں سی ایم ایچ پشاور منتقل کیا تھا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سرمایہ دار اعتماد کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں۔ وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات اطمینان بخش ہیں، ملک میں ہر سیکٹر میں سرمایہ کاری لانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمیں توانائی کے بحران کا سامنا ہے، صنعتوں کو درپیش مسائل کو مل بیٹھ کر حل کریں گے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت بڑے بڑے چیلنجز بھی عبور کیے ہیں۔ ایسے انویسٹر ممالک سے آئے ہیں اور اس کانفیڈنس سے آئے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر مزید ٹریڈ اور مزید کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہر لحاظ سے ہر سیکٹر میں لانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان اپنی ساری انرجی اور ساری سپورٹ اس بات پہ آگے لگا رہی ہے کہ بزنس کمیونٹی کو ہم ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کریں۔ ہمیں بہت چیلنجز ہیں، انرجی کرائسس کے ہیں، ہمارے ٹیرف کے ہیں، ڈیوٹیز کے ہیں، ایف بی آر سے ہیں، اور جو انڈسٹریز کے ایشوز بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے حل بھی انشاءاللہ کریں گے۔ ترکی کے سفیر ڈاکٹر محمد پانچاجی کی وزارت داخلہ آمد، وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیکیورٹی، پولیس اور سول آرمڈ فورسز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس دوران ایکسچینج پروگرام کے تحت پاکستانی پولیس افسران کو تربیت کے لیے ترکی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا 14 اگست سے ترکی کے شہریوں کو بغیر فیس آن لائن ویزا کی سہولت ہوگی۔ ملاقات میں ترکی میں قید پاکستانیوں کی رہائی کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا اس ضمن میں معاہدے کو جلد حتمی شکل دی جائے گی۔ ترک سفیر نے کہا ہم پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھیں گے۔ پنجاب اور آزاد کشمیر میں سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف حادثات میں 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ برساتی نالے میں 6 افراد بہہ گئے، 5 افراد کو بچا لیا گیا۔ ڈوبنے والی 2 سال کی بچی کی لاش 4 گھنٹے تلاش کے بعد نالے سے نکال لی گئی۔ برنالے کے نواحی گاؤں میں گھر کی چھت گرنے سے 1 شخص جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے۔ ضلع استور میں لینڈ سلائیڈنگ کے دوران لاپتہ 2 بچوں میں سے 1 کی لاش مل گئی، دوسری بچی کی تلاش جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برسے۔ سرائے عالمگیر اور جلال پور بھٹیا میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔
भिंबर आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बाद मकामी नाले में तोगयानी आ गई। बरनाला में छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक और 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जिला भर में दफा 144 नाफिज है। लोगों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की गई है। मजीद जानते हैं ARY न्यूज के नुमाइंदे राजा मोहसिन हबीब से। जी बिल्कुल, मानसून की जो बारिशों का जो है वो एक नया स्पेल जो है वो इस वक्त आजाद कश्मीर में दाखिल हो चुका है। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का जो है वो सिलसिला ताहाल जारी है। मेरे अकम में जो नाला भिंबर है इसकी बात करता चलूं तो ये नाला भिंबर जो है वो इस वक्त बिफर चुका है। नदी नालों में जो है तोगयानी आ चुकी है। जो जिली इंतजामिया की जानब से जो है वो रेन अलर्ट जारी कर रखा है और दफा 144 का जो है वो भी नफाज अमल में लाया गया है। पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जो है वो लैंड स्लाइडिंग हो रही है। तहसील बरनाला में रात के जो है वो मकान की छत गिरने से जो है वो एक बच्चा मौके पर जो है जान की बाजी हार गया, जबकि 3 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें बर वक्त जो है वो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बरनाला मुंतकिल कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक इसी तरह बारिश का जो है सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी, कराची के इलाके कट्टी पहाड़ी पर मुहब्बे वतन पेंटर ने कौमी परचम और बानी पाकिस्तान का पोर्ट्रेट बनाकर सबको हैरान कर दिया। इस आर्टिस्ट से मिलवा रही हैं हमारी नुमाइंदा रूहा फातिमा। कहते हैं आर्ट और आर्टिस्ट हर इंसान में बसता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हर शख्स का आर्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ऐसे ही एक मुनफरिद आर्टिस्ट हैं शाहिद वटलू। शाहिद ने बताया कि जुनून है कि दुनिया में पाकिस्तान के उस इलाके का नाम बनाऊं जिसका नाम खौफ की अलामत समझा जाता था। इस किस्म के काम इसीलिए किए ताकि लोग यहाँ आए, आकर देखें कि यहाँ वो खतरा नहीं है जो मीडिया पे नजर आ रहा है। बहुत पुराना इलाका है, बहुत अच्छा इलाका है। 500 फुट की बुलंदी पर कौमी परचम बनाने वाले शाहिद कहते हैं हुकूमत की जानिब से सपोर्ट मिल जाए तो अपने हुनर के जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। हर शख्स अपने अपने इलाके को सजाता है 14 अगस्त पे, सबका अपना अपना तरीका होता है, तो हमने अपने तरीके से सजाया। मेहनत, लगन और पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा देने वाले शाहिद हम सब के लिए कीमती असासा हैं। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज कराची। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। इस्लामाबाद के बच्चे बड़े वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार करने के लिए सब्ज हिलाली परचम बैजेस की खरीदारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद से फातिमा बतूल की रिपोर्ट। जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए शहरी हर तरह की जो शॉपिंग है वो कर रहे हैं, जिनमें बाजे, ज्वेलरी, बैंड्स, झंडियाँ, हर तरह के लवाजमात शामिल हैं। इस बार क्या चीज़ें ज़्यादा इन है, आइए जानते हैं शहरियों से। इस दफ़ा मैंने फंक्शंस पे स्पीच में भी हिस्सा लिया है और क्या कहते हैं बहुत मज़ा भी आता है और हम लोग फेस पेंटिंग्स, फ्लैग्स सारा कुछ करते हैं। हम लोग 14 अगस्त को बहुत मज़े से एंजॉय करते हैं। इस बार हमने प्लान बनाया था कि हम लोग कहीं जाएंगे बाहर घूमने शाम के टाइम। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। हर साल की तरह इस साल हमने भी अपने घर में झंडियाँ वगैरह ले गए घर को सजाने के लिए और अपनी गाड़ियों पे झंडे वगैरह लगा लिए। बच्चों की तो सबसे पहले डिमांड होती है कपड़ों की, उसके अलावा वो हेयर, बेटी है तो हेयर बैंड मांगेगी, बच्चा है वो हाथ में डालने के लिए, और बैजेस और झंडा। बच्चों की फरमाइश ही पे आए हैं और उनकी फरमाइश थी कि कोई ऐसी चीज़ें लाएं जो जिसको लगा कि हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर सकें। हमारी आन, हमारी शान पाकिस्तान। जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए हर पाकिस्तानी पुरअज़्म दिखाई दे रहा है। कैमरामैन फयाज अहमद के साथ फातिमा बतूल, ARY न्यूज़ इस्लामाबाद। जश्न आज़ादी की मुनासबत से लाहौर में रेसिंग इवेंट का इनेकाद हुआ। मोहम्मद रियाज ने 12 किलोमीटर मैराथन में मैदान मार लिया। 3 लाख रुपए इनाम दिया गया। इवेंट में खवातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। अलमास अहमद खान की रिपोर्ट। खराब मौसम के बावजूद 12 किलोमीटर तवील जश्न आज़ादी मैराथन और 3 किलोमीटर फैमिली फन रेस में मुल्क भर से आए एथलीट्स ने शिरकत की। सूबाई वजीर खेल और अमरीकी कौंसिल जनरल ने खेलों का इफ्तिताह किया। इस मौसम में भी 4000 लोगों ने रजिस्टर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह फुल पार्टिसिपेशन हुई है कि ना कि सिर्फ हमारे नौजवान, हमारी बहनें भी 12-12 किलोमीटर पूरी करके आई हैं। भावलपुर के दूर अफ्तादा देहात से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद रियाज ने पहली, हाजी अख्तर ने दूसरी,
جبکہ علی جبار نے تیسری پوزیشن حاصل کی. 4 سال سے لگاتار ٹریننگ کر رہا ہوں تو الحمدللہ آج نتیجہ آپ کے سامنے. ینگ رنرز جتنے بھی ہیں ان کو سپورٹس ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ نیشنلی انٹرنیشنل لیول میں بھی جا کے کمپیٹ کر کے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. میں ساہیوال سے آئی ہوں, بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میں فرسٹ نمبر پہ آئی ہوں اور ماشاءاللہ اپنا بیسٹ کیا. 12 کلومیٹر طویل ریس لبرٹی سے شروع ہو کر صدیق ٹریڈ سینٹر, PIC, ٹولنٹل مارکیٹ, اچرا اور کلمہ چوک سے ہوتی ہوئی واپس لبرٹی پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر خواجہ رمضان مجید کے ساتھ الماس احمد خان, ARY نیوز لاہور. فیصل آباد میں نشے کے عادی شخص نے اپنے گھر میں بچوں اور بیوی کو یرغمال بنا لیا. پولیس کی کوششوں سے 3 بچے بازیاب. CPO کا کہنا ہے ابھی بھی 3 لوگ گھر کے اندر ہیں. کوشش ہے جلد دیگر افراد کو بھی بازیاب کرا لیں. مزید جانتے اپنے نمائندے محمد کاشف سے. جی کاشف. کا علاقہ باٹھا, یہاں پر نشے کے عادی ملزم ابرار نے کئی گھنٹوں سے اپنی فیملی کو یرغمال بنا رکھا تھا. اس میں 3 بچوں کو جو ہے بحفاظت نکال لیا. صبح 6:30 بجے سے ابرار نام کے آدمی نے بچوں کو اور اپنی بیوی کو یرغمال بنایا ہوا تھا. 3 بچے اس کے باہر آ گئے. وہ منشیات کا عادی ہے. اس وقت 3 لوگ ہیں, کوئی مطالبہ نہیں ہے, ذہنی مریض ہے. ملزم ابرار ہے, اس کو کھانا بھی جو ہے وہ پہنچایا گیا ہے تاکہ وہ کھانا کھائے اور اس کو ہر طرح سے موقع دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے اور پولیس کے حوالے کرے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان لاہور میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں. کہ جو مغرب کو خوش کرنے کے لیے علامتی طور پر موم بتیاں جلا جلا کر خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں, لیکن بنیادی آئینی جمہوری حقوق کو پامال کرتے ہیں اور ان کو اپنے بنیادی حق سے روکتے ہیں. اور میرا دل باغ باغ ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں تو دھرنا دیے بیٹھی تھیں اور کرسی لگائے حافظ محمد ادریس بیٹھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی بچیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کوئی ہے جو ان کو ہمت کرے اور کوئی عزت پہنچانے کی کوشش کرے. الحمدللہ یہ جماعت اسلامی ہے اور یہ جماعت اسلامی جب فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر تالے آزما جتنی بھی قوت صرف کرتے ہیں راستہ روکتے نہیں ہیں, روک نہیں سکتے. یہ لاہور شہر ہے. جب مسئلہ ختم نبوت کا 50 کی دہائی میں بہت زیادہ بڑھ گیا اور یہ وہ وقت تھا جب سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ قادیانیت کے نام سے وہ تاریخی لٹریچر پروڈیوس کیا جو آج بھی ایک بہترین دستاویز ہے اور ہر ایک کے لیے ریفرنس ہے قادیانی مسئلہ. اور جب حالات بگڑ گئے تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو. نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے ARY نیوز.